بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خواجہ متین۔ آج آپ کے سامنے ایک بڑی خبر لے کر دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ ابھی جو آئی منظر عام پر کو احتجاج میں ناکامی، 3 بار ایسا ہوا ہے کہ علی امین گنڈا پور وہ جو بانی پی ٹی عمران خان نے جو ٹارگٹ دیا تھا اس پر پورا نہیں اترے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ڈی چوک ہر صورت پہنچنا ہے، لیکن وہ اچانک بیچ میں احتجاج میں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری جو وجوہات سامنے آئی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں۔ ایک تو کے پی کے میں اس وقت کرپشن کا جو ہے بازار گرم ہے، بیڈ گورننس اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گندم سکینڈل اور اس طرح کے بے شمار سکینڈل ہیں جو سی ایم ہاؤس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جن کے بھائی ہیں فیصل امین گنڈا پور، وہ بھی وہاں بیٹھے تقرریوں تبادلوں کے لیے بھاری جو نذرانے اور رقوم وصول کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر کی، اور آج ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں جو نام دیے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، جو سینٹ کی طرف سے تھا اور قومی اسمبلی کی طرف سے، یہ دونوں نام تبدیل کر دیے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بیرسٹر گوہر نے جو سینکڑوں لاشوں کی بات کی تھی جو جناح ایونیو میں آپریشن کے نتیجے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں نے کہا، کسی نے 250 لوگ کہا، کسی نے 100 لوگ کہا، کسی نے 50 لوگ کہا، کسی نے کہا 20 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن اب جو بیرسٹر گوہر ہے انہوں نے باہر آ کر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوا کہ جو 12 ہماری شہادتیں ہوئی ہیں جو احتجاج کے دوران، وہ ہم نے بانی پی ٹی آئی کو بتا دیا ہے، اور جو لوگ سینکڑوں لاشوں کی بات کر رہے ہیں ہم ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے، کیا واقعی اسی طرح بات ہے جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب نے کی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آج پھر موجود ہیں جو پی ٹی آئی کی بیٹ کور کرتے ہیں، حمید لنگرا۔ کیا حال ہے حمید لنگرا صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ قاضی صاحب۔ اچھا، سب سے پہلے لنگرا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بہت بڑی خبر ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے کسی کو شخصیت کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے اور ورکنگ کرنے کا کہہ دیا گیا ہے، اور کچھ ورکنگ بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی حیران کن بات ہے کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو پی ٹی آئی خود لے کر آ رہی۔ اس کی انسائڈ سٹوری بتائیں ناظرین کو۔ دیکھیں قاضی صاحب، خیبر پختونخوا کے اندر اب یہ تیسری دفعہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت کے آئی ہے، اور اس سے پہلے جب میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہ رہا ہوں، آپ کو تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا۔ جو اس سے پہلے جو اے این پی کی گورنمنٹ تھی تو وہاں پہ جو امیر خان ہوتی تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے، تو ان کو ایزی پیسہ وزیر اعلیٰ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہے، ان کے بھی کچھ ایسے نام جو ہیں ان کو دیے جانا شروع کر دیے گئے ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں وہ نام بھی آنا شروع ہو جائیں گے کہ پرچی کا جو ہے وہ ماسٹر ان کو کہا جاتا ہے، یا وظیفہ ماسٹر کہا جائے گا، اور یہ آئیں گے ایسے نام جو اس وقت علی امین براہ راست یا ان کے جو آگے لوگ فرنٹ بینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں ان کے بھائی فیصل امین کا نام بڑا زور کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور آج سے مطلب کل پرسوں کی بات ہے کہ ڈی اے خان میں 4 سے 5 گاڑیاں جو ہے ایسے لوگوں کو دی گئی ہیں کہ جو لوگوں کے پاس وہ گاڑیوں کے رکھنے کے وسائل بھی نہیں تھے کہ وہ گاڑی لے سکتے ہیں، اور ان کو کروڑوں کی گاڑیاں جو ہے وہ گفٹ کر دی گئی ہیں۔ تو یہ گفٹ ایسے نہیں ہو رہے، اور یہ ساری رپورٹس جو ہیں وہ عمران خان تک لامحالہ جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں، علی امین کو تعینات کیا تھا عمران خان نے، اور علی امین کو ہٹائیں گے بھی عمران خان۔ اب عمران خان براہ راست یہ کام کر نہیں سکتے اس وقت جو صورتحال۔ یہاں ذرا رکیں، میں نے ایک بڑے ہی اہم جو ہمارے دوست ہیں جاننے والے ہیں ان کی کچھ عرصہ قبل ملاقات بھی ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، تو ان کا کہنا تھا کہ اس کو میں ہٹانا چاہتا ہوں لیکن اس وقت ہٹا نہیں سکتا کیونکہ پاور میں ہے اور سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ اطلاع میرے پاس بھی تھی، 6 ماہ قبل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، ان کو یہ بات تو تھا کہ وہ ہٹانا بھی چاہتے ہیں لیکن ہٹا نہیں سکتے کیونکہ اپنی چوائس ہے۔ ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ میری چوائس جو ہے وہ آگے جا کر جو ہے وہ کسی اور کو رپورٹنگ کرنا شروع کر دے گی اور کسی اور کی چوائس بن جائے گی۔ تو اس میں اب دیکھیں، پچھلے دنوں میں اب یہ 4تھی دفعہ ہوا ہے کہ علی امین جو ہے وہ اسلام آباد آئے ہیں، اور آ کر یہاں سے وہ محفوظ راستہ لیتے ہیں اور پھر فرار ہو جاتے ہیں۔ اب تو مجھے یہ بتائیں لنگرا صاحب، آپ کو رپورٹنگ کرتے ہوئے عرصہ بیت گیا ہے،
کوئی بندہ، کوئی شخصیت، بڑی شخصیت، مثلاً یہاں کی وفاقی حکومت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کی مرضی کے بغیر کسی اسلام آباد میں اگر جناح ایونیو میں موجود ہو، میں تو سمجھتا ہوں یہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ان کی مرضی کے بغیر، بالکل ایسا، اور وہ بالکل سیف ایگزٹ سے نکلے اور وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے. دیکھیں خالد صاحب، میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا جلدی. نمبر 1 کہ کہانی بننا شروع ہوتی ہے 26 دسمبر سے. ٹھیک ہے. جب یہ رات کو وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور اس سے پہلے موٹر جی اس سے پیچھے وہاں پر علی امین کی اور بشرا بی بی کی تکرار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پہلی تکرار ہوئی پشاور میں کہ بشرا بی بی کے آنے کے خواہش مند نہیں تھے. بشرا بی بی آگے گاڑی میں بیٹھ گئی، علی امین صاحب غصے میں گئے اور دوبارہ جا کے سیکریٹریٹ میں بیٹھ گئے. 11 بجے صبح کا. ہاں جی. پھر ان کو لایا گیا کہ آپ آئیں. بشرا بی بی جو ہے وہ سوابی سے واپس چلی جائیں گی، لیکن بشرا بی بی گئی نہیں. 26 نمبر پہ یہ ہے کہ رات کے وقت جب بشرا بی بی کہتی ہیں کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہے، تو علی امین کہتا ہے نہیں، ہم نے تو ڈی چوک نہیں جانا. وہاں سے کیلکولیشن جو ہے وہ گیم بننا شروع ہوتی ہے، اور وہاں سے آپ کو شاید علم نہ ہو لیکن 1 گھنٹے کے لیے علی امین ادھر سے بھی غائب ہوئے تھے. اچھا، 1 گھنٹے کے لیے 26 نمبر سے آپ ڈی چوک پہنچے ہیں، تو اس دوران علی امین کا قافلہ آیا ہے G11 والے اشارے سے. ٹھیک ہے. اندر ہو گئے، اور اندر والے سروس روڈ سے ہوتے ہوتے یہ F9 کی جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کے پاس G8 کے پاس آ کے سینٹورس کے سامنے نکلے ہیں. پمز والا راستہ لے کے انڈر پاس، اور ادھر آئے ہیں. یہ بشرا بی بی آئی ہیں 0 پوائنٹ والے راستے سے، سری نگر ہائی وے سے. وہ 1 گھنٹہ علی امین کہاں پہ تھے؟ جب یہ دوبارہ فیصل فلائی اوور پہ نمودار ہوتے ہیں تو اس وقت یہ اپنی سیٹلمنٹ کر کے آئے ہوتے ہیں. کس سے کر کے آئے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور اب تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے. نمبر 1، اب یہاں پہ اختلاف بنتا ہے پہلا علی امین کا اور بشرا بی بی کا، جو کروشل سٹیج آتی ہے کہ اب ہم نے کارکنان کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے. رات گئے، جب یہ میڈیا پہ خبریں ہوتی ہیں کہ جی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا ہے، اس وقت ہوتا یہ ہے کہ کارکنان علی امین اور بشرا بی بی کی گاڑی کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں. وہ گاڑیاں ہم نے اس کی فوٹیجز اب ساری دنیا نے دیکھ لی ہے کہ کارکنان کس حد تک مشتعل تھے. یہ یہاں سے نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد ایک جاتا ہے F8، ایک جاتے ہیں دوسرے اس کے اپوزٹ سیکٹر میں. وہاں پہ گاڑیاں تبدیل ہوتی ہیں اور پھر دونوں کو سیف ایگزٹ دی جاتی ہے شاہ اللہ دیتا سے. خانپور والا راستہ اپنایا جاتا ہے اور وہاں سے یہ دونوں اپنی گاڑیوں میں نکل جاتے ہیں. اور جا کے ان کا پڑاؤ ہوتا ہے وہ جو سواتی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان کے وہاں پہ، اور مشتاق غنی صاحب کے جو انصاف سیکریٹریٹ ہے منسیرا کے اندر، وہاں پہ وہاں پر مشترکہ اعلامیہ کے حوالے سے، مشترکہ پریس کانفرنس کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہاں سے یہ دونوں اکٹھے پریس کانفرنس کریں گے. لیکن وہاں پہ بشرا بی بی سامنے نہیں آتی. بشرا بی بی کا ایک ہی تھا کہ اگر عمران خان نے جو ہدایات جاری کر دی تھی اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ سیاسی کمیٹی اور جو اس وقت موجودہ قیادت ہے وہ یہ فیصلہ کرے، اور اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ان سب نے جانا ہے ڈی چوک، تو پھر کارکنان کو ڈی چوک میں اکیلا کیوں چھوڑا گیا؟ پہلے منسیرا ہاؤس میں انصاف سیکٹر اس ہاؤس کے اندر پریس کانفرنس علی امین کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پشاور جا کے کرتے ہیں اور وہ بیانیہ دینے کے کوشش کرتے ہیں جو ہر دفعہ فرار ہونے کے بعد وہ دیتے ہیں. لیکن یہاں پر اب بشرا بی بی ان کے آڑے آ جاتی ہیں، اور بشرا بی بی جو ہے ساتھ ساتھ تھیں، انہوں نے وہ ساری دیکھی تھی. بشرا بی بی نے جب بلو ایریا کے اندر بھی انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں آگے لیڈ کریں، کارکنان مار کھا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ آگے جائیں، اور ان سب کو لے کے ڈی چوک پہنچے. علی امین اس وقت بھی 7 ایونیو چوک سے آگے نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے آگے نہیں جانا. یہ تو FIR ایک ہو گئی ان پر. اب ہوتا یہ ہے کہ پشاور کے اندر جب بشرا بی بی کے بہاف میں مشل یوسف زئی یہ پریس کانفرنس کرتی ہیں اور میڈیا سے بات چیت کرتی ہیں اور اس میں وہ چٹا کھٹا کھولتی ہیں علی امین کا، تو تب علی امین جو ہے وہ رات گئے ایک میٹنگ بلاتا ہے جس کے اندر سارے ہم خیال، اس میں مردان گروپ بھی شامل ہے، اس میں ثوابی گروپ بھی شامل ہے، اس میں DI خان والے بھی شامل ہیں، لکی والے بھی شامل ہیں، وہ سارے صوبائی اسمبلی کے ان اراکین کو جن کی تعداد 40 سے 50 کے قریب ہے بلایا جاتا ہے، اور صوبائی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ان کو الگ سے بلا کے ان سے حلف لیا جاتا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد
علی امین کے خلاف آتی ہے تو وہ اس کے خلاف ووٹ دیں گے اور علی امین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور اس یعنی کہ علی امین گڈھا پور کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ بشرا بی بی ریئیکٹ کریں گی اور مجھے یہاں سے فراغت کرنے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے, اسی لیے نے اس کی ایڈوانس تیاری شروع کر دی. بالکل ایسا ہی ہے. وہاں پہ صورتحال یہ بنتی ہے کہ جب وہ ان سے حلف لے لیتے ہیں تو کچھ لوگ جو علی امین کے خلاف پہلے بھی تھے, جس میں شکیل خان ہیں, سوات سے ان کا تعلق ہے, جنید اکبر صاحب ہیں, اس کے ساتھ شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں, یہ ایک ایسا گروپ ہے جو علی امین کی کرپشنز کے حوالے سے آلریڈی جو ہے وہ خان کو بھی کوشش کی انہوں نے اپروچ کرنے کی, اور بشرا بی بی کو بھی بتایا کہ یہ صورتحال یہاں پہ چل رہی ہے. اس گروپ کے حوالے سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ مشرف یوسفزئی کو جو ہے وہ کارنر کر دیا جاتا ہے, اور وہ کارنر ہونے کے بعد اب تک دوبارہ منظر عام پر نہیں آئی. نہ بشرا بی بی کو وہ ایکسیس دی جا رہی ہے جو اس سے پہلے وہاں پہ مل رہی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. وہاں پہ میں یہ بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیصل امین جو علی امین کے بھائی ہیں, ان کی نہ صرف بشرا بی بی کے ساتھ تکرار ہوتی ہے بلکہ علی امین کے ساتھ بھی لڑائی ہوتی ہے کہ آپ ان کو کے پی کے کیوں لے کے آئے. یہ اب ہمارے راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں, اور وہ چیزیں جو ہم پہلے کھل کے کر رہے تھے اب اس میں انہوں نے رکاوٹ بننا شروع کر دی ہے, علم میں آنا شروع ہو گئی. علم میں اب دیکھیں خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی جو ہے نا وہ باقی صوبوں کی بیوروکریسی کی طرح نہیں ہے. بڑے لائق اور قابل لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس چیز سے پہلے سے بڑے تانگ آئے ہوئے ہیں کہ مس گورننس ہو رہی ہے. اوپر کوئی جو ایسی شخصیت نہیں ہے, وزراء کو ان کے اپنے قلمدانوں کے حوالے سے چیزوں کا فنکشننگ کے حوالے سے نہیں پتا, ان کو بے تحاشا مثال. جب بشرا بی بی وہاں پہ گئی ہیں تو انڈائریکٹلی بہت سی جو کے پی کے کی بیوروکریسی تھی انہوں نے بشرا بی بی کو اس ساری صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا اور ان کو یہ کہا کہ آپ خان کو پیغام بھیجائیں, کم از کم اس سے تو جان چھڑائیں. اب خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی تعیناتی ہے. پھر خان صاحب کے لیے یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ ان کی اپنی جماعت کہ جو سیاسی کمیٹی ہے یا کور کمیٹی ہے, جو قانونی ٹیم ہے, اس ساری چیزوں کو اندر کہیں نہ کہیں علی امین جو ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں اور لائک مائنڈڈ میں شمار ہوتے ہیں. ایک طرف تو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہمیں بڑے واضح گروپنگ نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بیچ, وہیں پہ شبلی فراز, عمر ایوب, علی امین, یہ وہ سارے لائک مائنڈڈ ہیں جو نہیں چاہتے کہ معاملات اس وقت اس گروپ سے ہٹ کر بشرا بی بی کیمپ میں چلے جائیں اور ان میں وہاں پر مسائل پیدا ہوں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خواجہ صاحب ہو سکتا ہے متوقع طور پر اگر پاکستان تحریک انصاف ایک اور احتجاج کی کال دے دے اور اسی مہینے میں احتجاج کر لیں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی. اس کی دو فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ علی امین والا پریشر جو ہے اس کو انہوں نے ڈیزالو کرنا ہے کسی طریقے سے, اس سے نکلنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت جو بشرا بی بی کی جو اسٹرینتھ بنتی جا رہی ہے, کہیں نہ کہیں علیمہ خان بھی وہ سرنڈر کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں انگیز بشرا بی بی, اور وہ معاملات جو ہے وہ یہ چاہتی ہیں کہ جس جارحانہ انداز میں کچھ دنوں کے لیے بشرا بی بی نے چلائے اسی کو جو ہے وہ مینج کیا جائے. صورتحال یہاں تک خراب ہو چکی ہے کہ جو لوگ کارکنان گرفتار کیے گئے, جو فنڈنگ اکٹھی کی گئی, وہ اب پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ان کے مچلکے جمع کرائیں یا ان کے لیے وکیل حائل کریں. جو لوگ یہ وہ سارے بشرا بی بی نے یہ سوال 2 دفعہ کیا ہے اس احتجاج کے بعد علی امین سے, عمر ایوب سے, کہ وہ فنڈنگ جو اکٹھی کی تھی وہ کہاں گئی ہے. یہ اب ایسی چیزیں ہیں کہ اچھا مجھے اب یہ بتائیں لنگرا صاحب کہ کتنا امکان آپ کو نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک اعتماد پیش کر جائے؟ دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ نمبر گیم اب بننا شروع ہو چکی ہے, اور اس حوالے سے پہلے صرف 10 سے 12 لوگ تھے جن کی یہ خواہش تھی کہ علی امین کو جو ہے وہ وزارت سے ہٹایا جائے اور اس کی جگہ پر جو ہزارہ بیلٹ ہے یا جو چارسدہ بیلٹ ہے یہاں سے کسی ایم پی اے کو جو ہے, یا مالاکنڈ ڈویژن سے ایک ایم پی اے جو پڑھا لکھا بھی ہے, بڑا فارن کوالیفائڈ بھی ہے, اور اس کو لایا جائے اور اس کے اقتدار اس کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ گورننس کی بھی صورتحال کو بہتر کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کا ویژن ہے سیاسی نظریہ اس کے حوالے سے ری الائنمنٹ کی جائے اور علی امین جو کمپرومائزڈ سیاست کر رہا ہے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. اس وقت تک رفلی کے قریب 25 سے 30 کے قریب جو ہے وہ ایم پی ایز کو بشرا بی بی انگیج کر چکی ہیں. 25 سے 30 یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ 25-30 اس وقت
ایگری کیا آنے والے دنوں میں ان کی تعداد بڑھے گی. اب 1 by 1 وہ کیا جائے گا. دوسری طرف ولی امین اور اس کے جو نیک خواہ ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کی تعداد کو کم کیا جائے. تو اس وقت لڑائی چل رہی ہے, نمبر گیم کی بات ہی چل رہی ہے, صورتحال اس طرح. لیکن وہ عمران خان کی نظر میں بھی اس وقت جو علی امین گنڈا پور ہیں اور بشرا بی بی کی نظر میں بھی وہ ان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں اور بدترین کرپشن بھی کر رہے ہیں. یہ بات واضح ہو گئی ہے بانی پی ٹی پر بھی اور بشرا بی بی پر. اب مجھے بتائیں کہ وہ جو جوڈیشل کمیشن میں جو 2 نام چینج کیے ہیں اس کی کیا وجہ بنی؟ پہلے تو شبلی فراز تھے, ابھی سنا علی ظفر آ گئے. دیکھیں اس کے اندر بھی 2-3 چیزیں ہیں. وہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں کہ بانی چیئرمین کی جانب سے, عمران خان کی جانب سے پچھلے دنوں سیاسی کمیٹی کو مکمل اختیارات دیے گئے, اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کا بھی اختیار دیا گیا, پھر احتجاج کی کال بھی دی گئی, اور یہ ساری لیڈرشپ جو ہے الحمدللہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آئی, اور یہ رپورٹس ساری خان تک پہنچ گئی. اس کی وجہ یہ بنی. اور پہنچانے والے کون ہیں؟ فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری صاحب نے, فیصل چودھری صاحب اور فیصل ملک صاحب نے ساری ایچی بیچی جا کے خان کو بتا دی ہے. خان صاحب یہ ہوا ہے. آج کی ملاقات میں بیرسٹر گور بہت زیادہ ڈیفینسو تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک اہم پیغام بھی دیا گیا ہے, اور بقول فیصل چودھری کے کہ جو پیغام دیا گیا ہے شاید یہ جو موجودہ قیادت ہے ان کے لیے اس کو ہضم کرنا مشکل ہوگا اس وقت. اور اپنے آپ کو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں یہ جوڈیشل کمیشن کے اندر ارکان کی تبدیلی کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نامزد کر دیا. ایک تو علی ظفر ہے, دوسرا کون ہے؟ دیکھیں شبلی فراز کی جگہ جو ہے وہ سینٹ سے علی ظفر کو نامزد کیا جا رہا ہے, اور عمر ایوب کی جگہ جو ہے نامزد کیا جا رہا ہے بیرسٹر گوہر یا لطیف کوسا. ٹھیک ہے, لطیف کوسا وہ آدمی ہے جو مکمل اس وقت جتنی اس کی پالیٹکس ہے, چاہے اس کے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ گورنر رہا ہو, جو بھی کیا ہو, لیکن اس وقت اس کی سیاست صرف ایک نقطے پہ ہے, اور وہ نقطہ ہے عمران خان. اور وہ عمران خان سے نہ ایک لائن ادھر جاتا ہے نہ ایک لائن ادھر جاتا ہے, اور وہ عمران خان کا قابل اعتماد آدمی ہے. بیرسٹر گوہر کو میں پھر بھی نہیں سمجھتا کہ اب یہ ان کا نام چلایا گیا ہے, لیکن میری اطلاعات کے مطابق لطیف کوسا کی جوڈیشل کمیشن کے اندر نامزدگی جو ہے وہ کنفرم ہے, اور انہیں کو ہی کیا جائے گا. ہاں یہاں پر اگر سیاسی کمیٹی یا موجودہ لائک مائنڈڈ قیادت کوئی گیم کرتی ہے تو پھر عمر ایوب کی جگہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ قومی اسمبلی سے یہ نام. پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے جو خان کی ہدایات دیکھیں ان پر عمل نہیں کیا. جوڈیشل کمیشن کے اب تک 2 اجلاس ہوئے ہیں, ان اجلاسوں کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کا جوڈیشری کے حوالے سے نیریٹو ہے اس کو بڑا سافٹ رہا ہے, اور اس کو قانونی نکات کو وہاں پہ ریز کرنے کے لیے بندہ چاہیے ایسا جو نہ صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ویژن سے بھی آگاہ ہو اور کمپرومائز بھی نہ ہو, بھرپور دسترت ہو. عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس اس وقت ساری کمپرومائز سیاست ہے, اور وہ بندے ڈھونڈ رہے ہیں, ایک پہ تجربہ کرتا ہے, دوسرے پہ تجربہ کرتا ہے, اور اب وہ بندے اس کو مل نہیں رہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ علی ظفر کو جس طریقے سے پہلے پارٹی سے الگ کیا گیا, سلمان اکرم راجہ صاحب آئے, قانونی ٹیم سے فارغ کروایا. سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ لاہور سے اپنے گھر سے اپنے محلے سے نہیں نکل سکے, تو وہ یہاں پہ کیا آتا, وہ تو پیشہ ور وکیل بھی ہیں, ویسے اس طرح پولیٹیکل ایسی قسم کے کارکن پہ نہیں تھے. اب بات کرتے ہیں آخر میں کہ جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے جو پی ٹی آئی کی دوسری لیڈرشپ تھی جو سینکڑوں لاشوں کا ایک بیانیہ بنایا گیا تھا اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ آج میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے کہ ہم نے خان کو بتا دیا ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے جو کارکن 12 کے قریب شہید ہوئے ہیں اور جو سینکڑوں لاشوں کی بات کر رہے ہیں, ہم ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. اس پر میری ایک رائے ہے کہ حکومت بھی ایک طرف کہہ رہی ہے کہ ہم نے گولی نہیں چلائی, چلو 12 اگر لوگ اگر شہید ہو گئے ہیں, انہوں نے اب مناسب فگر دیا, میرے ہے اسے تسلیم بھی کر لینا چاہیے. تو پہلے پی ٹی آئی اب ہائپ پر لے کر گئی, ادھر بھی حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا جی بالکل گولی نہیں چلی اور ایک بھی لاش ہے تو دکھا دیں. میرے خیال میں ایک دانشور کا قول پڑھ رہا تھا میں کہ سچی بات کو, جو آپ درست بات ہو یا سچے خدا کے لیے آپ کو جھوٹی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کم از کم دونوں جو فریقین ہیں, حکومت بھی ہو, اس کو بھی سچ بولنا چاہیے, کیونکہ اگر حکومت ہی فکر دیتی کہ ہمارے پاس جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں اتنی لاشیں آئی ہیں, اور دوسری جانب بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے آج بڑی
بڑی مناسب ایک بات کی ہے کہ ہمارے جتنے لوگ شہید ہوئے ہمارے پاس ان کا ڈیٹا ہے وہ صرف 12 لوگ ہیں. میرے خیال میں جب آپ جھوٹ مکس کر دیتے ہیں تو آپ کا جو اصل کیس بھی ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے, اس کو خراب کر دیتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ یہ رہنا چاہیے, میں آپ کی طرف آتا ہوں, کہ کم از کم کہ جو سچی بات ہے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں, جو لیڈر ہے, وہ قوم کے سامنے لائیں. اس سے قوم کنفیوز ہوتی ہے, آپ کا مقدمہ بھی کمزور ہوتا ہے, اور حکومت بھی جو ہے وہ درست فگر دے, تاکہ یہ جو ابہام میڈیا میں پایا جاتا ہے, اگر آپ درست فگر ہی نہیں دے پا رہے تو پھر جو اپوزیشن کے لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی پھر اس کو پروپیگنڈا کے طور پر یوز کرتے ہیں. دونوں فریقین سے گزارش ہے کہ وہ سچ کم از کم قوم کے سامنے سچ تو بولیں. آخر جو لوگ یہاں مارے گئے ہیں, چاہے وہ سیکورٹی فورسز کے لوگ ہوں یا پی ٹی آئی کے لوگ ہوں, وہ پاکستان کے شہری ہیں. تو کم از کم ہمیں ان کو کسی نہ کسی کا باپ ہے, کسی نہ بیٹا ہے, کسی کا شوہر ہے, تو ہمیں اس حوالے سے جو لاشیں ان پر سیاست بھی نہیں کرنی چاہیے اور پوائنٹ اسکور بھی نہیں کرنی چاہیے. قوم کو کم از کم سچ بتانا چاہیے. جی لنگرا صاحب کچھ کہہ رہا ہوں. میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں جس طریقے سے بعض لوگوں نے کہا کہ 278, کسی نے کہا 100, وہ سلار کاکڑ کے حوالے سے ایک اطلاع چلی کہ جی وہ ٹرک لے کے جا رہے تھے لاشوں کا. خدا نہ خواستہ دیکھیں یہ سیاست آپ اپنی ضرور کریں, آپ کا رائٹ ہے, لیکن اس طرح کی ایموشنل بلیک میلنگ اور جھوٹ اور پروپیگنڈا کر کے آپ کس حد تک پولیٹیکل بینیفٹ لے لیں گے. دیکھیں نا ہو جائے گا نا, آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ پاسبل ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ لاشیں اگر لے کے جا بھی رہے تھے ٹرک میں, تو وہ مرغیاں تھیں کہ اس طرح ٹرک میں لے کے جا رہے تھے. اچھا وہ کدھر گئی؟ وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ چلے گئے ہیں, 5 روزہ بلکہ جسمانی ریمانڈ پہ گئے ہیں. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے حوالے سے میں بیرسٹر گور کو کم از کم اپریشیٹ کرتا ہوں اس کے حوالے سے کہ انہوں نے حقیقت بیان کی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگوں کو. اب اس چیز کے اوپر آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قانونی ٹیم ہے اور سیاسی کمیٹی ہے, وہ اس کے حوالے سے ابھی تک الزام جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں, ذمہ داری ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں. سیاسی کمیٹی ہے کہ کہتی ہے کہ جی یہ قانونی ٹیم کام کرے گی, اور قانونی ٹیم جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ سیاسی کمیٹی کام جو لوگ جیلوں میں باندھے ان کے حوالے سے بھی, اور اس جو لوگ جیلوں سے نکالنے کے لیے کام کرنا چاہیے. اب وہ یہ قانونی ٹیم کا جو نقطہ نظر ہے مجھے وہ ویلڈ نظر آتا ہے کہ قانونی ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہمیں ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہیے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کتنے لوگ کارکنان گرفتار ہیں, ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اور کیسے شہید ہوئے ہیں. کیا آیا وہ جو اندر شر پسند عناصر تھے ان کی فائرنگ سے ہوئے ہیں, جس کے حوالے سے حکومت نے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ احتجاج کے اندر شرپسند عناصر ہیں. یہ رپورٹس بھی تھی خفیہ اداروں کی کہ اس تحریک انصاف کے احتجاج میں شرپسند عناصر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور پاکستان تحریک ایک بات, علی امین گنڈاپور نے 7th ایونیو چوک پر سیور فوڈ کے سامنے کھڑے ہو کے کنٹینر سے اعلان کیا کہ جو پی ٹی آئی کے احتجاج میں لوگ شرپسند عناصر پھر رہے ہیں, جن کے پاس گنز ہیں, لیٹسٹ ویپنز ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں. اچھا یہ اعلان کیا, انہوں نے یہ اعلان کیا کہ نہ سے جب میڈیا ہاؤسز پہ حملہ ہو رہا تھا تو علی امین نے یہ اعلان کیا اور انہوں نے یہ ان لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آیا اس حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ یہ شہادتیں کیسے ہوئیں؟ نہیں بالکل, ہمارا وقت ختم ہو گیا لنگرا صاحب, کیونکہ بات یہ ہے کہ جو بھی آپ بات کریں یا مقدمہ کریں وہ پورے فیکٹ کے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ جھوٹی ایف آئی آر, جھوٹا مقدمہ, آپ نے دیکھا مطیع اللہ جان پر جھوٹا مقدمہ بنا, اس سے کس کی سبکی, اس کے حکومت کی سبکی ہوئی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اب جو بھی چیز ہے, اگر اس آپ کو اعتراض تھا مطیع اللہ جان نے جو رینجرز کی جو شہادتیں اس حوالے سے غلط بیانی سے کام لیا ہے, تو پھر مقدمہ وہ آپ قائم کرتے. آپ نے آئس ڈال کر تمام صحافی تنظیمیں جو اختلافات بھی رکھتی ان کو اکٹھا کر دیا, پھر حکومت کی سبکی اور مطیع اللہ جان کو رہا کرنا پڑا. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.